بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ یونس اس کی آیت نمبر 98 سے 103 98 سے 103 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات سے جو ماخوذ موضوعات ہیں ان کا تعلق جو ہے، ان میں اکثر جو آیات آئیں گی وہ اس کا تعلق یونس علیہ السلام کی قوم سے متعلق اور ان کے واقعے کے متعلق ہے۔ اور اس کی ابتدا میں قوم یونس، اس کے ایمان کو اللہ رب العزت نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ایمان ہے اس کے متعلق یہاں پر ہمارے سامنے چند آیات آئیں گی جن میں ایمان کو ایک اختیاری چیز بتائی گئی ہے، اور اسی طرح پھر توفیق الہی اور اختیار جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے ان کا ایک تعلق جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اور پھر اسی تناظر میں جو بے عقل لوگ ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی بے توفیقی کا تذکرہ بھی ہوگا، اور پھر اس کے بعد عقل والے جو ہیں، جو عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو دعوت فکر دی ہے، اور آخر میں جو اہل ایمان ہے ان کے حوالے سے، اور اسی طرح انبیاء ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی نجات جو ہے وہ اللہ پر حق ہے۔ تو ان موضوعات کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج کے درس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم قرآن مجید کی یہ آیت نمبر 98 سے 103 تک کی آیات کو تلاوت آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ترجمے کی طرف اور تفسیر کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے فلولا كانت قرية، فا یہ لہذا یا پھر پس اس کے ان معنوں میں آتا ہے، لو کیوں، یا اصل میں ہے اگر، لولا یعنی کیوں نہیں، یہ اصل میں لولا اس انداز میں جب لفظ آئیں یہ دونوں مل کے تو کیوں نہیں کے معنی میں آئے گا۔ فلولا پھر کیوں نہیں، کانت ہوئی، قریتن قریتن کوئی بھی بستی، اور کوئی کا معنی قریتن میں جو تنوین ہے تا کے اوپر دو پیش ہیں اس کی وجہ سے کوئی بستی، یعنی نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ معنی کیا گیا ہے، یعنی کیوں نہ ہوئی کوئی بھی بستی، آمنت کہ ایمان لائی ہو یا ایمان لائی ہوتی، فنفع فا تو نفع دیا، فائدہ دیا، ہا اسے، ایمان اس کے نے، ایمان ہا اس کا، الا سوائے قوم یونس، قوم یا لوگ یونس علیہ السلام کے، لما جب آمنو وہ سب ایمان لائے، کشفنا یعنی جب ان سب نے ایمان لے آیا، جب وہ سب ایمان لے آئے، کشفنا، اور کشف یہ اردو میں یا خصوصاً جو ہے ہمارے ملکوں میں کشف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جناب کشف ہو گیا، یعنی کھل گئی چیز، ہٹا دیا گیا کوئی پردہ،
تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ تو یہ وہی اردو کا لفظ یہاں پر اسی انداز میں ہے، کشفنا ہم نے ہٹا دیا، عنہم ان سے، عذاب الخزی، عذاب یعنی عذاب کو کہتے ہیں الخزی، یہ ذلت والا جو عذاب ہوتا ہے اس کو عذاب الخزی کہتے ہیں۔ عذاب کی بہت سی قسمیں ہیں، تو یہاں پر ذلت والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، تو ہم نے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے اس عذاب ذلت والے عذاب کو ہٹا دیا جو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے تھا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ، اور فائدہ دیا، متع یہ مال و متاع ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، متعنا ہم نے فائدہ دیا، ہم انہیں، الا طرف یا تک، حین ایک وقت، تو ایک وقت تک ہم نے پھر ان کو دنیا میں جو مال و متاع یا فائدہ تھا وہ ہم نے ان کو دے دیا۔ وَلَوْ شَاءَ، ولو اور اگر، شاء چاہتا، ربک تیرا رب، آپ کا رب، لآمنا تو ضرور وہ ایمان لے آتے، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ضرور ایمان لاتے، من فی الارض، من جو فی الارض زمین میں ہے، یعنی زمین میں جو کوئی بھی ہے اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے، کلہم سب کے سب، جمیعاً اکٹھے، کیا یہ سوال کے لیے ہے، فا تو، آنتا آپ، تکرہو میں یہ جو ہے لا اکراہ فی الدین معروف ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یعنی دین میں کوئی مجبوری جبر نہیں ہے، تو وہی ہے یہ لفظ، تکرہو مجبور کرے، آفا آنتا تکرہو تو کیا آپ مجبور کریں گے، الناسا لوگوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونو وہ سب ہو جائیں، مؤمنین ایمان لانے والے، یعنی کیا آپ لوگوں کو اس وقت تک مجبور کرتے رہیں گے کہ جب تک وہ ایمان نہیں لے آتے، وما کانا اور نہیں ہے، لیے نفس کوئی بھی نفس، کسی بھی نفس، اور یہ نکرہ کی وجہ سے کسی کا معنی یہاں پہ آیا ہے، تو کسی بھی نفس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، ان کہ تؤمنا کہ وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ وَيَجْعَلُ اور وہ کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے یا ڈالتا ہے، الرجس رجس کو، رجس گندگی اور ناپاکی اور پلیدگی، نجاست کو بولا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت وہ ڈالتا ہے نجاست کو، اور یہاں پر نجاست سے مراد کیا ہے، کفر، یعنی کفر ہے ہی نجاست اور گندگی ہے، اور وہ ڈالتا ہے کفر و ذلت کی نجاست، علی الذین، علی اوپر، الذین وہ لوگ جو لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے ہیں، کل آپ فرما دیجئے، انظرو تم سب بھی دیکھو، یا اسے انظرو تم سب دیکھو، غور کرو، ماذا کیا کچھ ہے، ما کیا، ذا یعنی کیا ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، یعنی تم سب دیکھو کہ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین میں کیا کچھ رکھا ہے، وما تغنی اور نہیں فائدہ دیتی، غنا جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، بے پرواہ کرنا، غنا یعنی اسی لیے کوئی شخص جس کے پاس بہت مال و دولت ہو تو اس کو بھی غنی کہتے ہیں، یعنی بے پرواہی کو، کیونکہ وہ بے پرواہ ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ لگ گیا، کتنا باقی ہے، اس کو کوئی اس کی پرواہ نہیں رہتی، تو وہی ہے یہاں پر، تو نہیں فائدہ دیتی، الآیات نشانیاں، نہیں بے پرواہ کرتی آیتیں، فائدہ دیتی نشانیاں یا آیات، والنذر اور ڈراوے، نذر جمع ہے ڈراوے، عن قوم اس قوم کو، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہ لانے والوں کو جو نصیحتیں ہیں، نشانیاں ہیں، ڈراوے، وہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، فہل تو کیا، یا یہاں پر حل کیوں، یہاں پر حل کا معنی نہیں کیا گیا ہے، ہم نہیں کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ اصل میں حل کا معنی تو کیا ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، کیونکہ اسی جملے میں آگے الا آ رہا ہے، اور یہ بارہا ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب بھی حل کے بعد آگے الا آ جائے تو حل کا معنی نہیں یعنی نفی کے معنی میں کرتے ہیں، تو فحل تو نہیں، ینتظرون وہ سب انتظار کر رہے، الا مگر، مثل ایام الذین مثل ایام انہی طرح کے ایام، اسی طرح کے دن، الذین وہ لوگ جو، یعنی انہی لوگوں کی طرح کے دن، خلو جو گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے، کل آپ فرما دیجئے، فانتظروا تم سب انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تم سب کے ساتھ، من سے، المنتظرین انتظار کرنے والوں، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، ثم پھر، ننجی نجا یہ نجات کے لیے ہے، نو یہ شروع میں ہے وہ ہم کے معنی میں ہے، پھر ہم نجات دیتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، ہم اسی طرح ہم ان کو جو ایمان لائے اور رسولوں کو ہم نجات دیتے ہیں،
حقاً علینا، اور یہ حق ہے ہم پر، حقاً ایک حق ہے، علینا ہم پر، نونجی کہ ہم نجات دیں، المؤمنین سب مومنوں کو۔ تو اب ان آیات کے ترجمے کے بعد تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو آیات پڑھی اور پچھلے کچھ دروس میں جو واقعات چل رہے تھے، اس میں اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کی قوم، اس کی تباہی، اس کی بربادی کا تذکرہ فرمایا، اور فرعون کی جو اس نے آخر میں ایک توبہ کی، اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اس کی توبہ رد کر دی گئی کیونکہ وہ عذاب کو دیکھنے کے بعد اس نے کی تھی۔ اور اسی طرح اس سارے واقعے کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال کے طور پہ پیش کیا تھا کہ آپ کے جو دور کے جو قریش اور مشرکین اور کفار ہیں، یہ ان لوگوں کو ان کا حال دیکھنا چاہیے اور یہ ان سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ تو توحید و رسالت کے جو انکار پر جو بزد کفار اور قریش جو ہیں اور اہل کتاب کو تنبیہ، یہاں پر ان سب لوگوں کو مجموعی طور پر ایک تنبیہ اللہ رب العزت کر رہے ہیں آج کے ان آیات میں جو واقعات جن کا تذکرہ ہے ان کی روشنی میں، کہ تمہیں یونس علیہ السلام کی قوم سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی قوم ان کے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر یہ جو زندگی دی ہے، یہ ایک مہلت ہے، یہ ایک لمیٹڈ، ایک جو ہے ایک ایسا پیمانہ ہے، اس کے اندر وقت کو ایک بہت تھوڑا سا وقت ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس مہلت کے اندر ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے، اسی کے اندر سوچ و بچار، اسی کے اندر فیصلہ، اور آخرت کے حوالے سے اپنا جو ایمان اور یا پھر کفر، اس کا فیصلہ ہم نے اسی دنیا کے اندر کرنا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی مہلت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو، یعنی ان کے اندر ایک مثال دی کہ انہوں نے اس مہلت سے کیسا بہترین فائدہ اٹھایا اور عذاب سے پہلے ایمان لے آئے۔ انہوں نے عذاب کا انتظار نہیں کیا ہے، یا عذاب آ جانے کے بعد پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، انہوں نے اس وقت پچھتانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ اور اس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہم سب کو بھی عذاب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھا جائے گا، ابھی تو عمر ہی بہت زیادہ عمر باقی ہے، ابھی کتنی ہی عمر ہماری گزری ہے، ہم کر لیں گے۔ تو یہ جو مہلت ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب جو ہے اللہ رب العزت کا بلاوا آ جائے اور مہلت ختم ہو جائے۔ تو یہ اس پورے واقعات کے اندر آج کی جو آیات ہیں، ان کے اندر ہم سب کے لیے ایک اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے یونس علیہ السلام کی جو قوم ہے، اس کے اندر بڑی ہی بہترین جو ہے وہ مثال، اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک تنبیہ، اور جو ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے تنبیہ رکھی۔ اور یہ بھی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ان جیسے ہو جائیں کہ جن کا تذکرہ پہلے گزرا تھا، یعنی جیسے آل فرعون ہیں اور دوسری جو برباد ہونے والی قومیں ہیں، ان کے جیسے تم لوگ نہ ہو جانا، ان کے نقش قدم پر تم نہ چلنا کہ کہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تم بھی انہی کے انجام کو پہنچو۔ تو یہ اصل میں پچھلی آیات اور یہاں پر سورہ یونس کے اندر یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے اس تذکرے کا یہاں پر یہ ایک ریلیشن اور ربط بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں جو ارشاد فرمایا، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، یعنی کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی جو رسول کے عذاب سے ڈرانے پر ڈر جاتی۔ یعنی ہمیشہ سے جو چلن چلا آ رہا تھا، ہمیشہ سے لوگوں کا رویہ ایسا ہی رہا، اور آپ واقعی دیکھیں پچھلی ساری قوموں کو آپ دیکھ لیں، نوح علیہ السلام سے شروع ہو جائیں، اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، حتیٰ کہ پیچھے فرعون کا تذکرہ آ گیا۔ تو ان سب کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس نے عذاب سے پہلے اپنے نبی کی بات کو تسلیم کیا ہو، سوائے چند لوگوں کے، گنتی کے لوگ ہمیشہ انبیاء کے ساتھ بعض اوقات ہوا کرتے ہیں، بلکہ بعض ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں ہوا ہے، لیکن ہمیشہ ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے ہمیشہ ہی کم رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ عذاب اور رسولوں کے ڈرانے سے لوگ ڈر جاتے اور عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آتے، پھر اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ جیسے پچھلی بہت سی جو ہے آیات کے اندر ہم یہ بات بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ایمان تب ہی انسان کو نفع دیتا ہے کہ جب مہلت کے اندر اندر کر لیا جائے۔ اگر مہلت کے بعد کچھ خاص واقعات کے آ جانے کے بعد اگر ایمان قبول کیا تو اس کے قبول کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک عذاب کو دیکھ لینا بھی تھا، اسی طرح دجال کا آنا تھا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور اسی طرح کے واقعات جو ہے دابۃ الارض کا آنا، یا اسی طرح موت کا جو غرغرہ ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے ایمان جو ہے وہ قابل جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں، قابل قبول ہے۔
لیکن اس کے بعد پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ اور نفع حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مگر ایسی کوئی بھی بستی نہیں ہوئی، یعنی اگر آپ تاریخ کو اٹھائیں، قرآن و سنت کا بھی مطالعہ کریں، دیگر تاریخ کو بھی پڑھ لیں، تو آپ کو کوئی بستی ایسی نہیں ملے گی کہ کسی نے اس طرح سے اسلام کو قبول کر لیا ہو، ایمان کے اوپر جو ہے اس کو تسلیم کیا ہو، اپنے نبی کو مان لیا ہو، بلکہ سب اس وقت ایمان لائے جب ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو سب کا رویہ، یہ ایک رویے کی طرف شروع میں اللہ رب العزت نے ایک تذکرہ کیا، لیکن پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے الا قوم یونس کہہ دیا، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں گزرا ہے سوائے قوم یونس کے۔ اس کا مطلب ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم اس اعتبار سے منفرد ہے، باقیوں سے ہٹ کر ہے، اس نے باقیوں کی پیروی اس طرح سے نہیں کی ہے، ان کا جو انجام اور ان کا جو ایمان ہے وہ کچھ اور انداز میں ہوا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو سب کے لیے ایک مثال بنا دیا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کی قوم کے، یونس علیہ السلام کے کئی سال جو ہے دعوت دینے کے باوجود جب وہ بھی ایمان نہ لائے تو یونس علیہ السلام نے ان پر عذاب کے لیے بد دعا کی اور انہیں آگاہ کر دیا کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو جائے کہ ایسا نہیں تھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم شروع سے ہی ان کے اپنے نبی کے اوپر ایمان لے آئی، نہیں، ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ شروع میں جو ہے آپ کو کرٹیسزم، آپ کو تنقید سننی پڑتی ہے اور آپ کے لوگ خلاف ہی ہوتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی ماجرا جو ہے وہ کوئی مختلف نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ان کی قوم بھی جو ہے شرک کے اندر مبتلا تھی اور انہوں نے بھی اپنی نبی کی بات پر دھیان نہیں دیا ہے، لیکن جب یونس علیہ السلام نے ایک بد دعا ان کے لیے کر دی کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بد دعا کا تذکرہ آیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے دیکھا، تو ان سب نے اپنے انبیاء کے، اپنے قوم کے لیے بد دعائیں کی۔ یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی جب حالت دیکھی کہ یہ تو ماننے کوئی نہیں ہے، تو اس پر انہوں نے بھی ان کے لیے بد دعا کی اور انہیں آگاہ لیکن کر دیا کہ اب تم پر عذاب آنے ہی والا ہے، اب انتظار کرو، اور خود پھر وہاں سے ناراض ہو کر وہ نکل گئے یونس علیہ السلام۔ اب یہاں پر اصل میں ایک ڈرامیٹک جو ہے، ایک بڑا ڈرامائی سا ٹرن آتا ہے، اور وہ یہ کہ ان کی قوم جو ہے بے عقل بالکل نہیں تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ بالکل بے عقل ہوتے اور وہ خوشیاں مناتے کہ شکر ہے ہمارے نبی جو ہیں گئے اور اب ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے غور کیا اس چیز کے اوپر، اور انہوں نے تاریخ کے اوپر بھی غور کیا، اور وہ قوم جانتی تھی کہ یونس علیہ السلام نے ہمارے اندر ایک زندگی گزاری ہے اور انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو موازنہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قوم کے اندر، قریش کے اندر، مکہ کے اندر، اپنے اس عرب علاقے کے اندر ایک عمر گزاری تھی، ادھر ہی ان کا بچپنا تھا، ادھر کے ہی پلے بڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہی معروف تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، حتیٰ کہ بعد میں بھی ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے وہ ان کی یہی گواہی دیتے کہ وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ تو خیر یونس علیہ السلام نے بھی کبھی کیونکہ جھوٹ نہیں بولا تھا، قوم جانتی تھی، تو اب جب وہ بد دعا کر کے نکل رہے ہیں، اب وہ عذاب کا جب ڈراوا دے کے اب وہ جا رہے ہیں، تو اب ان کی قوم جو ہے وہ تھوڑے ان کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کے نکل جانے سے وہ مزید ڈر گئے، حتیٰ کہ یعنی بعض روایات میں اس طرح لکھا ہے تفاسیر کے اندر کہ ان کی قوم والوں نے کہا کہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے دعا تو کر دی ہے، تو انتظار کرتے ہیں، اگر تو یونس علیہ السلام چھوڑ کر علاقہ چلے گئے تو پھر تو عذاب آنے والا ہے، پھر تو لازمی وہ بات سچی ہے، یعنی پہلے ہی وہ سچے ہیں، لیکن پھر تو اور بھی تصدیق اس بات کی ہو جائے گی کہ وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، عذاب ابھی نہیں دیکھا ہے، لیکن ان کے اس نشانی کو، ان کے یعنی اس کو انہوں نے ایک سائن اپنے لیے، ایک نشانی بنا لیا کہ اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پر عذاب آئے گا، لازمی طور پر عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے رات بھر انتظار کیا، لیکن جب صبح انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام تو جا چکے ہیں، ان کو ڈھونڈنے سے وہ نہیں ملے، تو اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب تو عذاب آئے گا، تو وہ مزید ڈر گئے، اور اس لیے عذاب آنے سے پہلے ہی پوری بستی نے نہایت عاجزی کے ساتھ کفر سے توبہ کی اور یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اور مختلف روایات کے اندر جو تفاسیر ہیں ان کے اندر مختلف جو ہے تفصیلات لکھی ہیں، تو لیکن ان میں سے یعنی مختصراً بات کی جائے تو پوری قوم جو ہے وہ اپنے عاجزی والے کپڑے پہنتی ہے اور باہر نکل آتی ہے اور جنگلوں کے اندر اور کھلی جگہوں پہ چلی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ دعائیں کرتی ہے، اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے، بچوں کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑے تمام عورتیں اور سب لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تو اس سے ایک دوسرے سے بھی معافی مانگتے ہیں
کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، میری زیادتی تم معاف کر دو، تمہاری زیادتی میں معاف کر دیتا ہوں. یعنی قوم نے جیسے واقعی توبہ کی جاتی ہے نا، توبہ کا حق ادا کر دیا. اور عذاب ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے پہلے ہی پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ایمان لے آتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم یونس علیہ السلام پر اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم شرک کو چھوڑتے ہیں. تو ہر لحاظ سے انہوں نے جو ایمان اور جو دعوت تھی یونس علیہ السلام کی، اس دعوت کی جزیات کو مانا. تو اس کے اوپر جو ہے یہ تمام انہوں نے باتیں وہاں پر کی اور اپنے ایمان کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیا. تو یہ وہ اصل میں ایمان ہے جس کو اللہ رب العزت باقی سب لوگوں کے لیے وہ بطور مثال پیش کر رہے ہیں کہ عذاب ابھی آیا نہیں ہے، صرف نشانیوں سے، صرف ایک نبی کے ناراضگی سے انہوں نے یہ بات سمجھ لی ہے. تو آج دیکھیے کتنی ہی ایسی احادیث ہیں، کتنی ہی قرآن مجید کی ایسی آیتیں ہیں کہ آج وہ بھی ہمیں یہی اسی طرف نشانی نہیں دلاتی. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر آخری جو ہے اس کا حصہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے سود کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ سود کھاتا ہے، سود لیتا دیتا ہے، تو اس کے حوالے سے سخت وعیدیں اللہ رب العزت نے سنائی ہیں. اور کہ ایسا شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یعنی یہ ایک سخت ناراضگی والا جملہ ہے. اس کے باوجود قوم نہیں مانتی ہے. ہماری قوموں کا حال آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود اتنی ناراضگی اللہ کی دیکھنے کے باوجود جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں. اس آج جو ہے جو دن جو ہے آنے والے ہیں انشاءاللہ، آج بلکہ مغرب جو ہے وہ ہو چکی اور آج جو ہے ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو چکا ہے. تو یہ اگلے 10 دن جو ہیں ان کے اندر بھی یہ بڑے ہی عظیم دن ہیں، اور ان عظیم دنوں کے اندر عظیم کام جو کرنے والے ہیں. اور اس کا آخر جو ہے عام لوگوں کے لیے وہ کیا ہوگا. یعنی 10 ذوالحجہ کو حاجی جو ہیں وہ رمی جمرات کریں گے اور قربانیاں کریں گے اور جو ہے حلال ہوں گے. اور عام جو باقی لوگ ہیں جو حج پر نہیں گئے ہیں وہ قربانیاں دیں گے. اور ان قربانیوں کو جو شخص یعنی استطاعت رکھتے ہوئے بھی اگر قربانی نہیں دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، بڑے سخت جملے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت کے باوجود جو ہے وہ قربانی نہیں دیتا ہے، وہ ہماری جو ہے وہ عبادت گاہ، ہماری جو ہے یعنی نماز کی جو جگہ ہے عید گاہ، اس کے قریب بھی نہ آئے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفرت کا اظہار کیا ہے کہ اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ مسلمانوں کی جو ہے عیدگاہ کے پاس بھی آئے. تو یہ دیکھیے یہ مختلف ناراضگی والے مختلف جملے جو ہیں ہمیں پورے قرآن و سنت کے اندر ملتے ہیں. اسی طرح جو شخص جو ہے ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند یا اپنا جو شلوار ہے، اپنی پینٹ ہے، اس کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن کچھ لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا، نہ نظر رحمت ان کی طرف کرے گا، نہ ان کی طرف رجوع کرے گا، ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. تو ایسے لوگوں کے اندر حدیث کے اندر تذکرہ ہوا کہ وہ شخص بھی شامل ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، اور وہ شخص بھی شامل ہے کہ جو اپنے تہبند کو، اپنی شلوار کو، اپنی پینٹ کو تخلوں سے نیچے لٹکاتا ہے. تو یہ دیکھیے کتنی سخت وعیدیں وہاں پر بھی ہیں. اللہ رب العزت کی ناراضگی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذکر ان تمام جگہ کے اوپر آیا ہے. اور اسی طرح سورۃ التوبہ کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں جہاد کے حوالے سے کہ جس شخص کو اپنا کاروبار، اپنے بیوی بچے، اپنا گھر بار یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر فتربصوا، اللہ کہتا ہے کہ تو پھر رکو، پھر ٹھہرو، پھر اللہ رب العزت تمہارا بندوبست کرتا ہے. تو یعنی کما قال، یعنی یہ ایک سمجھانے کے لیے اس انداز میں بات کی ہے. تو دیکھیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ذکر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذکر قرآن و سنت کے کئی موقعوں پر ہوتا ہے، اور ہم ان کو سنا کر دیتے ہیں، آیا گیا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر غور ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن اس قوم کی اللہ رب العزت نے صفت کیا بیان کیا ہے یہاں پر کہ ان لوگوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ ایسا معاملہ ہونے والا ہے، میرے نبی، ہمارے نبی ناراض ہونے والے ہیں، ناراض ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تو پوری کی پوری قوم ایک سچی توبہ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، جس کو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. تو اب جب یہ ایمان لے آئے ہیں تو یہ ایمان چونکہ بر وقت تھا، کیونکہ یہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے تھا، تو عذاب دیکھنے سے پہلے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے ایمان ان کو فائدہ دیا ہے. اور وہ فائدہ کیا ہوا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے کہ فائدہ انسان کو ایمان کا کیا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے. انہیں یہ نفع دیا کہ ان سے عذاب اللہ نے ہٹا لیا. یعنی ایمان لانے کا سب سے بڑا جو انسان کو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے عذابوں سے اللہ انسان کو نجات مل جاتی ہے. اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا جس کی دعا ان کے نبی کر کے گئے تھے.
یعنی ایک طرف نبی ان کے لیے بد دعا کر کے جا رہے ہیں، لیکن ان کا ایمان ان کو اس بد دعا سے بھی بچا رہا ہے، اس عذاب سے بھی بچا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کو کتنا قبول کرنے والے ہیں، توبہ کے اوپر اللہ کتنا خوش ہونے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت کی ذات توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں اور اتنا اللہ رب العزت اس کو قبول کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اگر کسی کو اپنا لوٹا ہوا مال، کوئی کھوئی ہوئی سلطنت اگر واپس مل جائے، انسان اتنا خوش نہیں ہوتا ہے کہ جتنا اللہ رب العزت کسی شخص کو جب وہ توبہ کر کے واپس آتا ہے تو اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی طبعی عمر تک، جس کو یعنی کہ فرمایا نا یہاں پر وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہ ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری عمر پھر دے دی، نہیں، ہاں اس کے بعد مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن اب عذاب سے نہیں مریں گے، بلکہ اپنی جو طبعی جو نیچرل موت ہے، جتنی عمر اللہ نے ان کی لکھ رکھی ہے اتنی عمر گزار کر، اتنے نیک اعمال کر کے ایمان کی حالت میں وہ فوت ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو اس ایمان کا فائدہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بڑی ہی زبردست ایک مثال ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے پیش کی۔ اب اس حوالے سے ایک اہم بات وہ سننے والے سن رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ غالباً یعنی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جناب عذاب کے بادل چھا گئے تھے اور اندھیرا چھا گیا تھا اور پھر انہوں نے توبہ کی۔ تو تفسیر قاسمی میں اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے کہ یہ کہ عذاب کو دیکھ لیا انہوں نے، بادل پہنچ گئے تھے، اندھیرا چھا گیا تھا، پھر انہوں نے توبہ کی۔ لیکن یہ قرآن و حدیث میں کہیں مذکور نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اور نہ ہی عذاب آنے کے بعد ٹلتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ تو فیصلہ پہلے ہی سنا چکے ہیں۔ اسی صورت میں ہم شروع میں پڑھ آئے ہیں کہ جب انسان عذاب کو دیکھ لیتا ہے، تو اگر انسان اللہ رب العزت عذاب کے بعد بھی کسی کو قبول کرتے ہوتے تو فرعون نے بھی تو پھر یعنی توبہ کی تھی، اللہ اس کی بھی قبول کر لیتے، اس کا کیا قصور تھا؟ تو اس وجہ سے یہ بات مناسب نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے عذاب سے پہلے ہی صرف اپنے نبی کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے وہ بھانپ لیا کہ اب عذاب آیا ہی چاہتا ہے، تو اس سے پہلے ان لوگوں نے توبہ کر لی۔ تو یہ جو بات لکھی ہے کسی مختلف تفاسیر میں یا کسی روایت میں آئی ہے، تو یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں صحیح حدیث میں کوئی ایسا واقعہ وہ مذکور نہیں ہے۔ تو اب ہم مختصراً یونس علیہ السلام کا، کیونکہ یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، تو یونس علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، ان کا تعارف ہمارے سامنے تاکہ آ جائے۔ تو یونس علیہ السلام بن متہ یہ ان کا نام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے جو انبیاء ہیں ان میں سے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے کچھ انبیاء ہیں اور کچھ رسول ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے بطور نبی جو ہے ان کا تعارف کروایا ہے۔ اور ان کی ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق بھی ان چند انبیاء میں سے ہے کہ جن کے نام پر قرآن مجید میں صورتیں ہیں، جیسے کہ اس سورت کا نام بھی سورہ یونس، یہ اسی یونس علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے، اور کیونکہ ان کا واقعہ یہاں پر مذکور ہے، تو آپ کا تعلق جو ہے یونس علیہ السلام کا، یہ نسبی طور پر یعنی ان کا خاندان جو ہے بنی اسرائیل ہی سے تھا، یعنی یہ اصل میں بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی جب اولاد، اور یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے، یعقوب اسرائیل انہی کا نام ہے، تو ان کی اولاد میں جو انبیاء بے شمار آئے ہیں ان میں سے بھی ایک نبی جو ہیں وہ یونس علیہ السلام ہے، یعنی ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ لیکن ان کا جو ہے ان کی جو بعثت ہوتی ہے وہ بنی اسرائیل کے جو اکثر نبی ہیں جو ان علاقے میں فلسطین اور سیریا میں آئے ہیں وہاں پر خصوصاً نہیں ہوئی ہے، بلکہ مختلف مقام پہ ہوئی ہے۔ خیر، اس کا تذکرے سے پہلے ہم اور بات کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ 6 دفعہ آیا ہے اور 6 صورتوں میں آیا ہے، یعنی 6 صورتوں میں، 6 دفعہ نہیں بلکہ 6 صورتوں میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النساء میں، سورۃ الانعام میں، سورہ یونس کے اندر، اسی طرح سورۃ الصافات میں، سورۃ الانبیاء میں، سورۃ القلم کے اندر، ان صورتوں کے اندر ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور جو پہلی 4 صورتوں کا تذکرہ ہوا سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم کے علاوہ، تو ان کے اندر تو ان کا نام یونس کے نام طور پر ہے، لیکن جو سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم ہیں ان 2 کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے 2 اور صفاتی نام بھی ذکر کیے ہیں۔ انہیں فرمایا ذُنُّون بھی کہہ کر فرمایا ہے اور صاحب الحوت بھی کہا ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی مچھلی والے۔ ذُنُّون میں نون جو ہے یہ بھی اصل میں مچھلی کو کہتے ہیں اور ہوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے مچھلی والا کہہ کر ان کو پکارا ہے، ان کا تعارف کروایا ہے۔ یہ یونس علیہ السلام جو ہے ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ تو یہ عراق کی سرزمین جو ہے نینوا، اس کو بولتے ہیں، نینوا نہیں پڑھتے بلکہ نینوا، نون کے زیر کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو نینوا جو علاقہ تھا، آج اس کو موصل کہتے ہیں،
تو موصل یا نینوا اس علاقے میں ان کو مبعوث کیا گیا، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 800 سال پہلے ان کا زمانہ بنتا ہے۔ تو اور اس زمانے میں نینوا دنیا کے ترقی یافتہ اور بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا، اور قرآن مجید میں اس شہر کی آبادی اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے کہ ایک بڑے شہر کے اندر ان کو اللہ نے مبعوث کیا۔ سورۃ الصافات میں جس کا تذکرہ ہے کہ یہ 1 لاکھ سے زیادہ آبادی والا شہر تھا، یعنی بہت بڑا شہر تھا۔ 1 لاکھ آبادی پرانے زمانوں میں بہت بڑی آبادی ہے۔ اور شہر اور علاقے کے لوگ جو تھے اشوری قوم سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کی جو قوم یونس جس کو کہا جائے، تو یہ قوم یونس کون تھی جس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا الا قوم یونس، تو یہ قوم یونس اشوری لوگ تھے، اشوری قوم سے تعلق رکھتے تھے جو بت پرستی پر اس میں مبتلا تھی۔ یونس علیہ السلام انہیں ایک مدت تک واضح و نصیحت کرتے رہے، مگر قوم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہمیشہ سے ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، اور جو ہر مشرک قوم کرتی ہے کہ ان کو بھی انہوں نے شروع میں انکار اس کا کیا ہے، اور صرف ان کی ناراضگی کے اوپر آخر میں جا کر ان کی قوم جو ہے ان کے اوپر ایمان لے کر آئی ہے۔ اب یہ تصویر ہم نے یہاں پر آپ کی اسکرین پہ دی ہے تاکہ اس ان کے علاقے کو ہماری ذہن نشین ہو جائے گا، کیونکہ بعض کا جو ویژول اور تصاویر ہوتی ہیں وہ ذہنوں میں زیادہ دیر تک اثر رکھتی ہیں۔ تو یہ علاقہ اگر آپ دیکھیں تو یہ نیچے ہمیں کویت نظر آ رہا ہے، اور یہ پورا عراق کا علاقہ ہے جس کی سرحدیں بائیں طرف ہے یہاں پہ سیریا کے ساتھ، دائیں طرف یہ ایران کے ساتھ، اور لیفٹ سائڈ میں اگر دیکھیں سیریا اور پھر لبنان، اور اسی طرح جارڈن ہے، اردن اور فلسطین وغیرہ ہے۔ تو یہ عراق کا جو اوپر کا ناردرن جو علاقہ جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ تقریباً ترکی جو آج کا ترکی ہے اس کے بارڈر کے قریب ہے۔ اور سلطنت عثمانیہ جب تک رہی ہے، یعنی اس 19ویں جو صدی 20ویں صدی کے آغاز تک، یہ موصل جو تھا یہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب یہ ساری سازشوں کے تحت مختلف ملک علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے، تو اب یہ موصل جو ہے یہ عراق کا ایک حصہ ہے، اور یہ موصل علاقہ جس کو یہاں پہ سرکل کیا گیا ہے یہ اصل میں ان کی قوم یونس کا علاقہ ہے، اشوری قوم کا علاقہ، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اصل میں۔ اور اس علاقے کے اندر یہ بڑا یعنی کہہ لیں کیونکہ قوم بڑی زبردست قوم تھی، بہت بڑی قوم تھی، اور اس قوم کے اوپر مختلف ادوار کے اندر ایرانیوں نے بھی، فارسیوں نے بھی حکومت کی ہے، اور اسی طرح یہ ترکوں نے بھی حکومت کی ہے، عراق کی اب حکومت ہے۔ تو یہ بڑی یعنی زبردست ویل بلٹ جو بڑی بہترین انداز میں بنائی گئی ایک سوسائٹی تھی، اور جس کے چاروں طرف زبردست قسم کی دیوار تھی، جس کے آج بھی آثار موجود ہیں کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں کے اوپر، اور یہیں پر یونس علیہ السلام کا علاقہ بھی اسی چار دیواری کے اندر تھا۔ اور اس کی قدیم جو انہی کی دیواروں کے اوپر جو کچھ جو ہے کندہ جو تصاویر ہوتی ہیں ان کی، اس کی تصاویر بھی ملتی ہیں، اور کچھ دیواریں آج بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو خیر ایک مختصر سا تعارف اور یہ تصویری کچھ خاکے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 99 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَا فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ایسی بات ذکر کی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت کا اذن یا اللہ رب العزت کی توفیق وہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا، اللہ کا اذن ہوتا، تو اللہ رب العزت سبھی کو پہلے سے ہی پوری دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو اللہ رب العزت مومن ہی پیدا کرتا، لیکن اللہ کا اذن یہ نہیں تھا، اللہ کا ارادہ یہ نہیں تھا، اللہ رب العزت نے یہ ارادہ نہیں فرمایا، اللہ رب العزت کا ارادہ کچھ اور تھا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنوں کو اختیار دیا ہے، زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی ہے کہ تم سب مسلمان ہی ہو جیسے فرشتے ہوتے ہیں، کہ تمام فرشتے ان میں سے کسی ایک کی مجال ایسی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پر مارے، اللہ کے حکم کی کوئی نافرمانی کرے، یا اس کو اختیار دیا جائے کہ یہ کر لو چاہے یہ کر لو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جن، یہ دو مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ دین کو رکھا، اور انسانوں نے اس کو قبول کیا کہ ہاں ہم اس ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس ذمہ داری کو لینے کے بعد جب ہم خود اس کے ذمہ دار بن چکے ہیں، جب یہ ہمارا جو ہے ہم نے اس اختیار کو لینے کا خود حامی بھر لی ہے، تو اب یہ اختیار ہمارے پاس ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت چاہتا تو اللہ رب العزت کی طاقت اتنی زبردست ہے کہ اللہ رب العزت سب کو پیدا ہی دین اسلام پر کرتا، کسی کی مجال ہی نہ ہوتی کہ کوئی شرک کر سکے۔ شیطان جس کو ہم سمجھتے کہ جناب دیکھیں جی شیطان کتنا طاقتور ہے، کوئی طاقت شیطان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا اپنی طاقت کو استعمال کرے، اپنی عقل کو استعمال کرے، اور اپنے اس اختیار کو استعمال کرے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے صرف اپنے اذن سے یہ اصل میں اس طرح سے معاملہ کیا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو ساری کی ساری کائنات شیطان جو مرضی کر لیتا، جتنے مرضی پینترے بدل لیتا، جتنی مرضی چالیں چل لیتا،
کسی ایک کو بھی کافر نہ کر پاتا، کسی ایک کو بھی راہ راست سے بھٹکا نہ پاتا، کسی ایک کے اوپر بھی اس کا زور نہ چلتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے حصے میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو پوری دنیا، پوری انسان، پوری زمین و آسمان کے تمام مخلوقات وہ ایک اللہ ہی کو اصل میں عبادت کرتے، وہ سب کے سب اسی کے اوپر ایمان لے آتے۔ لا آمانا یعنی لام تاکید ہے کہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے علاوہ کچھ کر پاتا، سب اللہ ہی پر اس صورت میں ایمان لاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کی فطرت ہی ایسی نہیں بنائی، اور اللہ رب العزت نے دونوں کو یہ سہولت دی ہے کہ وہ اپنے انداز میں خود عقل کو استعمال کریں، حق کو پرکھیں، حق کو سنیں، اور سننے کے بعد جیسے پچھلی آیات کے اندر دیکھیے نا، قوم یونس کا تذکرہ ہوا کہ جب انہوں نے اپنی عقل سے کام لیا، اب غور کیا اس کے اوپر کہ ہمارے نبی ناراض ہو گئے ہیں، ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تو اب ہمیں یعنی اس چیز کو غور کرنا چاہیے۔ جب غور کیا تو حق کو پا لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دیکھیے انسان کو اختیار دیا، یعنی ایسا نہیں ہے، ورنہ اگر چاہتا ہوتا اللہ تو ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا، لیکن اللہ نے کیونکہ اختیار دے رکھا تھا، اللہ رب العزت نے مجبور نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے جب وہ حق کو تسلیم کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے تو اللہ رب العزت بھی توبہ کو قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ انسان ایک قدم چلتا ہے، اللہ رب العزت بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس آیت کے اندر پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کو، انسانوں کو اور جنوں کو یہ اختیار دیا ہے، اس لیے اس نے اپنی مرضی سے ان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے کہ وہ عقل سے کام لے کر چاہیں تو ایمان و اطاعت کا راستہ اختیار کریں، یا چاہے تو کفر و نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو اس چیز کا اختیار اللہ رب العزت نے انسان کو دے دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مجبور نہیں کیا ہے۔ ہاں یہاں پر ایک یہ بھی بات سمجھتے جائیں کہ اتنا اختیار تو اللہ نے دیا ہے، لیکن جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان جو مرضی چاہے کرتا پھرے، اس کا اختیار اللہ نے نہیں دیا۔ ہاں جب ایمان لے آئے ہو تو اب اللہ کا کہنا مانو، پھر بھی اختیار تمہارا ہی ہے، نہیں مانو گے جہنم کے اندر جاؤ گے، مان لو گے تو اللہ رب العزت تم سے اپنے عذابوں کو ہٹا دے گا، تمہیں جنتوں کا وارث بنا دے گا۔ تو اللہ نے اس کے لیے آپ کو انعامات کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تو فیصلہ اختیار ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر اس کے بعد کچھ حدود و قواعد اور ضوابط بنائے ہیں کہ اسلام قبول کیا ہے تو ایسا نہیں کہ جیسے مرضی کرتے پھرو، جیسے مرضی نمازیں پڑھو، جیسے مرضی عقیدے رکھو، جس کے مرضی آگے جو ہے اپنے سر کو جھکا دو، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب ایمان کے اندر داخل ہو تو پھر اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنا سر کو سجدے میں ڈال دیں، یعنی اس کی ہر فرمان کے اوپر جو ہے فرما برداری کریں۔ جب اللہ کا حکم ہمیں پتہ چل جائے، اللہ کا کوئی فرمان پتہ چل جائے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، پھر ایسا نہیں کہ ہماری مرضی ہم کریں یا نہ کریں۔ ہاں پھر مرضی اس قدر تو ہے کہ چاہے جو مرضی کرو، لیکن پھر یہ نہیں ہے کہ پھر جو مرضی کرو گے جاؤ گے جنت میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر اللہ کی بھی مرضی ہے، پھر اللہ رب العزت پھر اس قانون کے مطابق کہ اگر اپنی مرضی چلائی تھی، اپنی مرضی سے تم نے جہنم کو قبول کر لیا تھا تو جاؤ پھر جہنم کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز میں اختیار کو دیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ آگے فرماتا ہے افا انت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کے نبی کے دل کا معاملہ اصل میں بیان کیا ہے یہاں پر کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنوں کے لیے ہمیشہ حریص رہتے تھے کہ ساری دنیا ایمان والی ہو جائے، تمام لوگ یہ مشرکین مکہ ایمان کے اوپر آ جائیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، ایمان دل کا معاملہ ہے اور اس پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کیا آپ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں؟ افا انت تکرہ الناس، یعنی یہ ایک سوالیہ انداز میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے اب ایمان لانے کے اوپر؟ یعنی کیا ایمان لانا اس کو میں نے اختیاری نہیں بنایا ہے؟ جب اللہ نے اختیاری بنایا ہے، اگر مجبوری کرنا ہوتا تو اللہ خود مجبور کر دیتا، جس کا پہلے اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے ذکر کیا کہ اگر اللہ نے مجبوری کرنا ہوتا تو خود کر دیتا، لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ تو اب آپ بھی جو ہیں صرف اس دین کو، اس دعوت کو ان لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ہاں اس کے بعد اس دعوت کو کوئی قبول کرتا ہے، خوشی سے قبول کرے، دل کے ساتھ قبول کرے۔ اور کیونکہ مجبور کرنے کو اللہ نے جائز ہی قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ لیکن اس دین میں جبر سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس دین کی طرف دعوت دینے میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن جب ایمان لے آئے، جب اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد اس دین کی باتوں کو ماننا پڑے گا۔ یعنی اس کے اندر پھر آپ کو کھلا بے مہار اونٹ کی طرح نہیں چھوڑا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کی اولاد 10 سال کی ہو جائے، نماز نہ پڑھے، تو اس کو آپ نے کس طرح سے تادیباً جو ہے وہ کاروائی کرنی ہے،
اس کو ہلکی مار ماریں آپ اس کو. اسی طرح عورت ہے، اگر آپ کے کہنے سننے میں نہیں ہے، اگر عورت جو ہے بے حیائی کے اوپر آتی ہے تو اس کو بھی کس طرح سے یعنی اس کے اوپر تادیبی کاروائی، ادب سکھانے کے لیے کاروائی کی جا سکتی ہے. اس کو ہلکا پھلکا جو ہے اس کو چھڑی یعنی کہہ لیں کہ مسواک کے ساتھ اس کو ہلکا سا ہٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان نہ بنے. اس سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے کہ اس سے بستر کو الگ کر دیا جائے، یعنی اس کو تھوڑی سزا دی جائے، اس کو پتہ چلے کہ نہیں، میں نے دین کو قبول کرنا ہے، میری مرضی کا دین نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں لیکن دین کے اوپر لانے کے لیے، کسی کافر کو مسلمان لانے کے لیے کوئی تلوار نہیں ہے. لہٰذا یہ جملہ جو معروف ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ اس اگر انداز میں کہا گیا ہے تو بالکل غلط ہے. اسلام کو تلوار کے زور پر اگر پھیلانا ہوتا تو آج پوری دنیا جو ہے یہاں سے اسپین تک جو ہے وہ مسلمان ہوتی، کیونکہ وہاں تک مسلمانوں کی تلوار تو گئی ہے لیکن مجبور کسی کو نہیں کیا گیا ہے کہ اسلام قبول کرو. ہاں یہ الٹی بات ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہتے ہیں نا. ان لوگوں نے یقیناً یہ ضرور بات کی ہے کہ لوگوں کو، مسلمان ہوئے لوگوں کو، جو مسلمان اپنے مرضی سے ہو چکے تھے، ان کو زبردستی جو ہے تلوار اور بندوق کی نوک پر ان کو واپس کافر بنایا گیا ہے، ان کو عیسائی، یہودی، مجوسی بنایا گیا ہے، ان کے اوپر زبردستی کی گئی ہے. اور آج بھی ان کافر ملکوں میں اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے اوپر جو ہے سختی کی جاتی ہے تاکہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو چھوڑ دیں، اپنے اس کلچر کو، اپنے اس معاشرتی نظام کو چھوڑ دیں. تو یہ زبردستیاں ان کی طرف سے. مسلمان جو ہیں ان کو تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین. اللہ کے نبی کو تو اللہ یہ حکم دے رہے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ لوگوں کے اوپر زبردستی کریں گے کہ لوگوں کو مسلمان کر دیں؟ نہیں، ایسی زبردستی اسلام نے، اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی ہے. اگر آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنا بھی لیں تو دل کی کیا ضمانت ہے؟ تو یہ تو پھر ایک اوپر سے ہوگا نا پھر، کہ اس میں بھی ایمان آ چکا ہو، تو یہ تو آپ زبردستی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازراہ شفقت یہ زبردست خواہش تھی کہ اللہ کے سب بندے ایمان لے آئیں. اس لیے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی گئی ہے کہ یہ چونکہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں، یہ کبھی ہوتا ہی نہیں. اس لیے آپ کیوں اپنے آپ کو رنج و کرب میں مبتلا کرتے رہتے ہیں؟ تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو رنج سے نکالیں، اس حوالے سے زیادہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ اکثرہم لا یعقلون، یہ اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ کہا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ عقل نہیں کرتے، اکثر لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں. تو اکثریت تو ایسی ہی ہوا کرتی ہے. ہاں آپ اپنی کوشش ضرور جاری رکھیں. اس کے بعد آگے آیت نمبر 100 ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے. تو یہاں پر پھر اللہ رب العزت نے بات کو، تاکہ واضح رہے، بات کے اندر کوئی کنفیوژن نہ آئے، اللہ نے واضح دوبارہ کیا ہے کہ کوئی انسان، کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے. یعنی کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے نا کہ اللہ نے انسان کو پورا اختیار دے دیا ہے تو اب انسان جو مرضی کرتا پھر، جیسے آج یہ سائنسدان کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ اللہ کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر انسان کی مرضی ہے، جو مرضی کرے. تو یہاں پر اللہ نے اس کو بھی یہاں پر یعنی کہہ لیں کہ لمیٹیشن، اس کی بھی حدود اربا متعین کر دیا ہے کہ کچھ اللہ رب العزت نے تکوینی معاملات ہیں، کائنات کو چلانے کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کا اذن ہے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے. حتیٰ کہ انسان کو اختیار دینا کہ انسان چاہے قبول کرے چاہے نہ کرے، یہ اختیار بھی اللہ نے اپنی مرضی سے دیا ہے. کوئی انسان نے لڑ کے ڈیموکریسی اور ووٹ ڈال کے حاصل نہیں کیا ہے کہ اختیار جناب ہم نے دھرنے دے کر اختیار ہی اپنا حق حاصل کیا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ خود اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنی مرضی سے انسان کو یہ اختیار دیا ہے. تو لہٰذا کوئی بھی شخص اگر مومن ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. کوئی بھی شخص اگر کافر ہوتا ہے تو اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ اجازت انسان کو دی ہے. اللہ نے اپنی تو چلتی اصل میں اللہ ہی کی مرضی ہے. اگر اللہ کی مرضی ہوتی، اگر اللہ یہ چاہتا کہ سب مسلمان ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی کافر ہوتا، اور اگر اللہ چاہتا کہ سب کافر ہو جائیں تو کسی کو ایسی توفیق مل ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ مسلمان ہو جاتا. لہٰذا یہ انسانوں کا کافر ہونا، انسانوں کا اس اختیار کو استعمال کرنا، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے، اللہ کی اس مرضی کی وجہ سے، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. یعنی کہ کوئی انسان اس ایکویشن سے اللہ کو باہر نکال دے کہ جناب انسان جو مرضی کرتا پھر، نہیں، یہ سب کچھ، یہ اختیار بھی اللہ کی مرضی سے. تو یہاں دنیا کی نعمتوں میں بھی اگرچہ آدمی کی محنت کا دخل ہوتا ہے مگر اللہ کے اذن کے بغیر کوئی محنت بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے. یعنی جو محنت کرنے کا اختیار ہے یہ بھی اللہ نے دیا ہے کہ جاؤ
محنت کرو، اپنے ہاتھ پاؤ اللہ نے آپ کو دیے ہیں، جائیں ان ہاتھ پاؤں کو استعمال کرو، عقل اللہ نے دی ہے، او بھائی استعمال کرو عقل کو جیسے قوم یونس نے استعمال کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ تمام چیزیں اللہ نے دی ہیں، یہ دل اللہ نے دیا ہے، اس دل کو اللہ کے تقوی کے ساتھ، اللہ رب العزت کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ بھرا جائے، نہ کہ اس کے الٹ کام کیا جائے، تو یہ اللہ کی طرف سے اذن ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو ایمان کی نعمت حاصل ہونے یا نہ ہونے کا انحصار بھی اللہ کے اذن پر ہے۔ کوئی شخص اس نعمت کو نہ خود پا سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر نبی چاہے بھی کہ تمام لوگوں کو مومن بنا دے تو نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ آپ ان کی مثال لے لیں کہ اب نبیوں کے رشتہ دار انتہائی قریبی بیٹے، چچا اور بیوی ہونے کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہے۔ اسی طرح بت گر جو ہیں، آزر ایک بت بنانے والا ہے لیکن اس کا بیٹا وہ ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہیں۔ فرعون، اس کی بیوی آسیہ ایک مومنہ عورت ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ابو جہل یہ جو ہے، یہ دیکھیے مشرکوں کا، کفار کا سردار ہے، لیکن ان کا بیٹا اکرمہ صحابی ہیں۔ تو اللہ کی اپنی مرضی سے ایمان کی نعمت ادا کرنے کی مثالیں یہ ہیں کہ یعنی اللہ رب العزت نے جو ان کو اجازتیں دی ہیں کہ ہاں چاہو ایمان قبول کرو، چاہو یہ کرو، لیکن یہ توفیق کیا ہے اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں ایک جملے کے اندر، کہ توفیق اصل میں عربی کا لفظ ہے، وفق یوفقو، یعنی موافق ہو جانا، کہ آپ نے ایک بات کی، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لو۔ آپ کے پاس یعنی مثال اگر لیں، آپ کے پاس آپ کی اولاد آتی ہے، آپ کی اولاد آ کے پوچھتی ہے کہ جناب آج رات میں لیٹ آؤں گا کہ مجھے فلاں جگہ پر جا کر پڑھنا ہے، دوستوں کو مل کر وہاں پر تیاری کرنی ہے۔ آپ سے اس نے پوچھا، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ غور کیجئے، اس نے خود یہ پلان بنایا تھا کہ میں یہ جاؤں اور ہم مل کر تیاری کریں، لیکن والد کی اجازت کے بغیر کیا وہ گھر سے جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ہاں بیٹا اچھے کاموں کے لیے۔ اسی طرح والد نے اجازت دی ہے کہ بیٹا نیک کام کے لیے، مسجد کے لیے، آپ 5 نمازوں کے لیے جاؤ۔ تو یہ جانا جو ہے یہ اس کا اذن ہے، اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں یہ اس کا اجر جو ہے آپ کو خود بھی ملے گا کیونکہ آپ جا رہے ہیں، لیکن اذن کس کا ہے؟ وہ بڑے کا ہے۔ تو اس یہ مثال اللہ کے لیے کوئی ایسی نہیں ہے، اللہ رب العزت ان مثالوں سے مبرہ اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس طریقے سے اللہ رب العزت کا اذن ہے، اللہ رب العزت توفیق دیتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کے دل کے اندر خود حق کی اور نیکی کی اور اچھائی کی اور توبہ کی جو ہے اس کے لیے دعائیں نکلنی چاہیے۔ توبہ کی دعا آپ نے کرنی ہے، قبول اللہ کرے گا۔ آپ نکلنے کے لیے کوشش آپ کریں، اس کو پائے تکمیل اللہ پہنچائے گا۔ آپ مسجد میں جانے کی نیت کریں، اللہ رب العزت پہنچائے گا۔ آپ حج کے لیے نیت کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نیتیں ایسی ہیں، 2 ارادے ایسے ہیں کہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ حج کی نیت، حج کا ارادہ، کہ کوئی شخص حج کا ارادہ کر لے، اللہ اس کو اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اس طرح کوئی شخص جو ہے وہ شادی کا ارادہ کر لے، نکاح کا ارادہ کر لے، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، یعنی اللہ موافق ہو جاتا ہے، اس کو توفیق اس کی دے دیتا ہے۔ تو یہی انداز ہے کہ انسان بڑھے تو صحیح، آگے بڑھے تو صحیح۔ اور اسی طرح الٹی دوسری طرف بھی مثال ہے، اگر انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اس کے اندر بھی اس کو اور پھر آگے بڑھاتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تو نے گناہ کا ارادہ کر لیا، پھر جا مر، یعنی ہے طرف فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض پہلے سے تھا، ہاں اللہ نے پھر کہا کہ جا پھر جو کرنا چاہتا ہے کر، اللہ نے تجھے اختیار دے دیا ہے، جا پھر تیرے لیے اس کے راستے بھی کھلے ہیں، نیکی کرے گا تو نیکی کے راستے بھی کھلے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر کوئی کنفیوژن، کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتے ہوئے یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، یعنی اگرچہ ایمان کی توفیق دینے یا نہ دینے کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، مگر اس کا قاعدہ کیا ہے، اس کا رول قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو محروم رکھتا ہے اور انہی کو کفر و شرک کی نجاست میں پڑے رہنے کے لیے چھوڑتا ہے جو اس کی عطا کردہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یعنی وہی جو بات ہم کر رہے تھے اس کو دیکھیے اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ نے خود وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب اصل میں کیا ہے، کہ اللہ رب العزت کا اذن جو ہے، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب مجبوری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت انہی لوگوں کو حق سے محروم رکھتا ہے جو خود اس چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں، جو خود کفر و شرک کی نجاست میں پڑے ہوئے ہیں، تو اللہ پھر ان کو پڑے رہنے دیتا ہے، اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو اس کی عطا کردہ عقل سے کام لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پھر توبہ بھی اس کی قبول کرتا ہے۔ سورہ یونس کا واقعہ آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ اور جو اس کی عقل سے کام نہیں لیتے اور جس راستے پر اپنے باپ دادا کو چلتے دیکھتے ہیں
اسی پر اگر آنکھیں بند کر کے چلتے رہنے کو پسند کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت بھی پھر ان کو چلتے رہنے دیتا ہے، اللہ ان کو اس گندگی کے اندر چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ کفر جو ہے وہ گندگی ہے، کفر بذات خود جو ہے وہ اصل میں ایک نجاست اور گندی چیز ہے۔ کافر اس لیے نجس ہوتے ہیں، کافروں کو اللہ نے نجس کہا ہے، وہ گندے لوگ ہوا کرتے ہیں، تو لہٰذا ان گندے لوگوں سے اپنے آپ کو پرہیز کیا جائے۔ ولا البرا کے عقیدوں کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں سے اپنے آپ کو ان گند سے دور رکھا جائے، ان کے ساتھ دوستیاں، رشتہ داریاں، محبتیں نہ بڑھائی جائیں۔ اور آخری جو دو آیتیں آج کی مختصراً اللہ رب العزت اس میں فرماتا ہے قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے تذکرے کے بعد انسان کی توجہ اللہ نے دلائی ہے کہ اگر تھوڑا سا عقل سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور کرے تو اس کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ یعنی انسان کو صرف غور کرنا ہے، فکر کی دعوت اللہ نے یہاں پر دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ انسان کیوں نہیں اللہ کو مانتا ہے؟ یہ سائنسدان آج کے کیوں بے وقوف اور جاہل بن گئے ہیں؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں تو صحیح، آسمان و زمین کے اندر اتنے راز، اتنی کھلی باتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اتنی نشانیاں اللہ رب العزت کی ان چیزوں کے اندر ہیں کہ انسان صرف حق پرست ہونا چاہیے، حق بات کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے، ڈھیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کہتے ہیں نا کہ انسان کچھ بھی ہو بغیرت نہ ہو، کیونکہ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ انسان کے اندر اگر حیا باقی نہیں نہ رہتی تو انسان پھر جو مرضی کرتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے، غیرت ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے۔ اگر اس سے کام لے گا تو انسان حق کو ہمیشہ پا ہی لے گا، ضروری اس کو تک پہنچ جائے گا۔ تو لہٰذا اس کی طرف غور و فکر انسان کرے، آسمان و زمین کی طرف غور و فکر کرے۔ تو ایمان لانے کے لیے زمین اور آسمان میں اللہ کی قدرت ہے، تو اللہ نے آسمان اور زمین کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کی توحید کی بے شمار نشانیاں، یعنی یہاں پر اس کا وقت نہیں ہے کہ تفصیلات میں جایا جائے، علماء نے اس کے اوپر تفصیلاً بات چیت کی ہے، آسمانوں کے اندر کتنی کتنی نشانیاں، اور قرآن کے بہت سے آگے ایسی آیات آئیں گی جن میں ہم انشاءاللہ تفصیلاً پڑھیں گے کہ آسمان و زمین کے اندر کون کون سی نشانیاں ہیں۔ لیکن انسان آسمان و زمین کے اندر دیکھے، ان کے حجم ہی کو دیکھ لے کہ کتنا بڑا آسمان ہے۔ کیا کوئی انسان اس کو پیدا کر سکتا ہے؟ کیا یہ سارا نظام خود بخود چل سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ عقیدے کی کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جاہل بدو جو ہے، بدو ایک دیہاتی جو ہے، وہ اس کے کچھ اشعار ہیں کہ اس اشعار کے اندر وہ کہتا ہے کہ جو یہ اونٹ ہے نا، اونٹ کی مینگنیاں جو ہوتی ہیں، اونٹ جو مینگنیاں کرتا ہے یا بکری جب مینگنیاں کرتی ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے، اس کے نشانے قدم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا تھا، چاہے اونٹ وہاں پہ نہ ہو۔ آپ کو اونٹ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو صحرا میں صرف اس کے مینگنیاں نظر آ رہی ہیں یا پھر اس کے آپ کو قدم کے نشان نظر آ رہے ہیں، آپ اس نشانوں سے پہچان جاتے ہیں ہاں کوئی اونٹ یہاں پہ تھا، قریب قریب کہیں نہ کہیں کوئی گزرا ہے، اس سے آپ پہچان لیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی آسمان، اتنی زبردست زمین، اتنی بڑی نعمتیں، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ایک اللہ رب کی طرف ہمیں نشاندہی کریں؟ تو یقیناً یہ اس کے نشانات، یعنی وہ نشان ہے کہ جن کو دیکھ کر رب کو جو ہے پہچانا جا سکتا ہے، اور انہی سے انسان جو ہے، انسان کے اوپر یہ پردے کھلتے ہیں کہ یہ رب ہی ہے کہ جو ان پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، اس کو ہمارے لیے مسخر کرنے والا ہے۔ اور اس طرح اللہ نے دوسری ایک آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں۔ یعنی انسان گزر رہا ہے اس زمین کے اوپر تو انسان غور ہی نہیں کر رہا۔ یہ گھاس جو ہے، یہ زمین جو ہے جس کو بچھونا بنایا ہے، یہ جو گریوٹی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے زمین کے ساتھ چپکا رہتا ہے، اڑتا نہیں ہے، ورنہ تو انسان چل ہی نہ پائے، تو یہ سب اس کے اوپر انسان غور کرے۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ یقیناً یہ زمین جو ہے، آسمان ہے، نشانیوں سے بھرے پڑے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جو لوگ طے کر لیتے ہیں نا، تو ان کو پھر کہ بھی ہم نے اپنا اس حرکت کو، اس دھرمی کو نہیں چھوڑنا، ان کو جو مرضی بھی آپ بتا دیں، جو جتنے مرضی نبی آ جائیں، جتنی مرضی آیتیں پیش کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ طے کر لیتے ہیں کہ چاہے کچھ ہو جائے، ہم ہرگز اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اس راستے کو چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے، تو یعنی جیسے ہوتا ہے نا، آپ بہت سے لوگوں کو نا بتائیں، قرآن کھول کے دکھائیں، حدیث کھول کے دکھائیں، وہ کہیں گے نہیں 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 یار، اسی جس مسلک پہ ہم ہیں، جن لوگوں میں ہم ہیں، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ کیا ہمارے بڑے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے؟ اس سے تو یہ سارا کچھ ثابت ہوگا کہ جناب وہ ساری غلط تھے۔
تو ان کی وجہ سے یہ خود بھی غلط پہ ہی رہتے ہیں، ساری زندگی اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے باپ دادا کے راستے کو چھوڑ کر ایمان لانا جو ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں، میں نے ایک دوست کو، دوست تو نہیں بلکہ یعنی ایک عیسائی ہیں ہماری لائبریری کے اندر جس میں ہم کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ عیسائی ایک ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تو اس کو میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ یار ہم لوگوں سے نا بہت اچھے اور بہت عقل مند اور بڑے زبردست جو تھے نا، وہ یقیناً ہمارے باپ دادا تھے، یعنی تمہیں اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ وہ کہتا وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ دیکھو وہ حق پرست تھے، یعنی تمہارے باپ دادا، یا آج میں اپنی بات کروں تو میرے باپ دادا، ہم یا پنجاب کے رہنے والے ہیں، جاٹ ہیں، تو پہلے یقیناً یا سکھ ہوں گے یا ہندو ہوں گے یا کچھ اس طرح سے ہوں گے، مسلمان تو یقیناً نہیں تھے۔ وہ کہ ہم نبیوں کی اولاد تو ہیں نہیں، نہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح وہ بھی تھا کہ وہ بھی کوئی نبیوں کی اولاد اہل بیت میں سے تو نہیں تھا، تو ظاہر ہے اس کے بھی والدین پہلے کہیں ہندو یا کوئی سکھ ہوں گے، لیکن آج وہ عیسائی ہیں، وہ عیسائی تھا۔ تو میں نے کہا آج تم لوگ عیسائی ہو تو تمہارے بڑے بہت زبردست تھے کہ انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کو چھوڑا، اپنی عقل کو استعمال کیا، اور انہوں نے اس زمانے میں ہندو مت کو چھوڑ کر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مذہب بدلا اور ہندو مت سے بہتر مذہب کی طرف آ گئے، جو ایک اللہ کی بات کرنے کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی کم از کم اللہ کو تو مانتا ہے، لاکھوں خداؤں سے تو باہر نکل گیا۔ اب میں نے کہا تمہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے اسی پیٹرن کو فالو کرو، انہی کے مطابق تم بھی اگر عمل کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم بھی جو ہے، اب ایک سٹیپ انہوں نے لیا تھا، اگلا سٹیپ تم لوگ مزید غور کرو کہ اب عیسائیت کے اندر جو کفر و شرک آ چکا ہے، جو ایک اللہ کی بجائے ٹرینٹی کا جو 3 خداؤں کا تصور آ چکا ہے، یہ سب غلط ہے، جھوٹ ہے، اور اسلام کی دعوت کو اگر اپناؤ تو تم اپنے باپ دادا کے صحیح مذہب کے اوپر اصل میں ہوگے۔ لیکن تم ڈھیٹ بن رہے ہو، تم ان سے زیادہ ڈھیٹ ہو، انہوں نے تو اپنا دین بدلا اور ہندو مت کو چھوڑ کر عیسائی ہوئے، آج تم عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اصل میں یہ ایک ضد کی نشانی ہے، یہ ضد پر اڑے رہنے والی بات ہے۔ تو یہ اصل میں یہی بات ہے کہ جب انسان ضد پہ اڑ جائے تو چاہے جتنے نبی آ جائیں، اور یہاں پر نذر کی بات ہوئی ہے، جمع کا صیغہ ہے، نذر کہتے ہیں ڈرانے والے، تو اس ڈرانے یا ڈراوے جو ہوتے ہیں، ان میں ڈراوے آیات بھی ہوتی ہیں جن سے ڈرایا جاتا ہے، ان میں نشانیاں معجزات بھی ہوتے ہیں، اور خود نبی جو ہیں وہ بھی ڈراوے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی انسان ڈرتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے گزرا کہ یونس علیہ السلام کا اس بستی کو چھوڑ کے جانا ایک ڈراوا تھا کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے، لیکن جو قوم ضد پہ اڑ جائے تو اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی ہے۔ اور آیت نمبر 102 اور 3 میں اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے باقی آخری بات کی ہے۔ اب اصل میں کیا ہے، تو یہ لوگ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلی قوموں کا ذکر ہم نے دیکھ لیا، نوح علیہ السلام کی قوم، اس کو غرق کر دیا گیا، فرعون کی قوم، اس کو اللہ رب العزت نے پانی کے اندر ڈبو دیا، ان کے اوپر وہ بھی غرق کر دیے گئے۔ تو اب یہ بھی اصل میں اسی کے انتظار میں ہے، یعنی کیا ان کو بھی وہی عذاب ہے؟ تو فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ یعنی اگر تمہیں انتظار ہی کرنا ہے اور میرا کہنا نہیں مانا، خود آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر دیکھ لو، لیکن اس دیکھنے کا پھر تمہیں فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ جب عذاب خود سے آنکھوں سے دیکھ لو گے تو پھر قبول نہیں کیا جا سکتا، پھر قبولیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے اگر ایمان لاتے ہو تو لے آؤ، ورنہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ظاہر ہے ہم اب یہاں پر تمہارے ساتھ یہ تو کر نہیں سکتے، تمہیں یہ جنت دوزخ دکھا تو سکتے نہیں ہیں، صرف بتا سکتے ہیں، صرف دائی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، آپ دعوت دیں، حق کو بیان کریں، اور اس کے بعد لوگ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے بھائی، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ فرماتے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، لیکن اللہ رب العزت نے آخر میں ایک خوشخبری بھی بتائی ہے تاکہ یہ بھی ایمان والوں کے لیے، یعنی یہ بھی بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ایک کہہ لیں دعوت کا پیغام ہے کہ ایمان والے ہمیشہ نجات پاتے ہیں۔ آپ پیچھے ذرا تاریخ کو تو چیک کر رہے ہیں کہ جب بھی ایمان والوں کو یہ اللہ نے بچایا ہے، اور جتنے بھی بے ایمان لوگ تھے آج ان کی نسلیں بھی باقی نہیں ہیں، آج ان کو پوجنے والا کوئی، ان کے نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے۔ آج آپ ابو جہل کا کوئی نہیں دکھائیں گے کہ ابو جہل کوئی کہے کہ میں ابو جہل کے ساتھ تعلق کو زندہ رکھے ہوئے ہوں، یا ابو جہل کے ساتھ میری فلاں نسبت ہے، کوئی اس کی نسبت کو کہنا، بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج ہر شخص جو ہے اپنے نام کے ساتھ محمد یا احمد، یعنی اس طرح کے اسلامی نام ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اللہ کے نبی کا نام لینا پسند کرتے ہیں، اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔
تو یہ مسلمانوں کا رویہ ہوتا ہے، جبکہ کافروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک، کہ اسی طرح سے اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے رسولوں کو اور ایمان والوں کو ہر حال میں عذاب سے بچا لیتا ہے، وہ کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ نہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھی اس میں پس جاتے ہیں، تو گھن کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ وہ پس جاتا ہے، گھن بھی پس جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو وہ یعنی ان کا قیامت والے دن حساب اپنے اپنے اعتبار سے ہوگا۔ یعنی اگر کسی پوری قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہے اور اگر کوئی شخص اس میں کوئی نیک ایک بچ بھی گیا ہے کسی وجہ سے، ورنہ تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ دعوت نہیں دیتا تھا لوگوں کو تو پوری بستی کو اس کے اوپر لا کر پھینک دیا جائے گا، ورنہ اگر وہ دعوت دیتا تھا لیکن پھر بھی اگر پوری بستی پہ عذاب آ گیا تو تب اس کا آخرت میں انجام یعنی اس کے نیکی کے مطابق ہوگا، اور کفر کرنے والوں کا انجام کفر کے مطابق ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے آگے حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ یہ جو مسلمانوں کو نجات دینا ہے، مومنوں کو جو نجات دینا ہے، یہ اصل میں اللہ نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے، یہ حق ہے، یہ اللہ پر حق ہے کہ مومنوں کو ضرور ہی بچائے، اور یہ بچا لیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ اللہ رب العزت اپنے اس فریضے سے پیچھے ہٹا ہو یا کر نہ پایا ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیونکہ سب یعنی طاقتور ہے، مائٹی ہے، اللہ رب العزت عظیم ہے، زبردست ہے۔ اللہ رب العزت کی جو یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، لہٰذا جب بچانا ہوتا ہے اللہ نے بچا لیا، فرعون کو ڈبو دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو اللہ رب العزت نے نجات دے دی، یونس علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے نجات دے دی۔ تو بطور مثال آپ قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام، تو ان کے عذاب میں سے ایمان اور تقوی والوں کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ بچا لیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنا بڑا عذاب بھی آ جائے، اہل خیر کا وجود زمین میں ہمیشہ رہتا ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ اہل خیر کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی ہمیں اہل خیر میں سے کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔